اب عارف لوگ، کیا عارف لوگ جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، وہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں نور خدا نظر آتا ہے۔ جب نور خدا چمکتا نظر آتا ہے، پھر وہ جب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں، چونکہ چہرے میں نور جو اس کا جلتا نظر آتا ہے، اور خدا کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، چونکہ خدا خود تو نظر نہیں آتا، وہ آئینہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ کوئی مظہر کی بات کرے اور ظاہر کی بات، یا ظاہر کی بات کرے اور مظہر کی بات نہ کرے۔ تو جنہیں نظر آتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتے ہیں، خدا کو ظاہر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مظہر دیکھتے ہیں، اور جنہیں نظر نہیں آتا جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان کا انکار کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاصر ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ جو دیکھے گا وہی مانے گا نا، بولیے، جو دیکھے گا وہی مانے گا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان سکتا ہے؟ جی، دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نور کو اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف اندھیرے کو دیکھتی ہیں۔ ایک کا نام ہے الو، کیا؟ اور ایک کا نام ہے چمگادڑ۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم نے سنا ہے، الو سے پوچھا تو نہیں، سنا ہے کہ الو کو روشنی یعنی نور نظر نہیں آتا، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور روشنی میں نور میں لے جائیں تو خود اندھا ہو جاتا ہے۔ اور چمگادڑ کا بھی سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے، دن کی روشنی میں نور میں لے جائیں تو اندھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ روشنی میں الو اور چمگادڑ اندھے ہو جاتے ہیں، سو انہوں نے پوری زندگی کبھی نور کو دیکھا نہیں۔ سو جنہوں نے کبھی نور کو دیکھا ہی نہیں وہ نور کو مان بھی نہیں سکتے۔ سو نہ الو کا قصور ہے نہ چمگادڑ کا قصور ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ وہ نور کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے، تو جب انہوں نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے مانیں گے؟ مان سکتے ہیں؟ سو قاعدہ یہ ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان نہیں سکتا، اور جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔ زلیخا نے ایک روز سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھ لیا تھا، سو وہ دیکھ لیا تھا تو دیوانی ہو گئی تھی اور ماری ماری پھرتی تھی۔ تو جب دیوانی ہو گئی تو پورے شہر میں مصر میں بدنام بھی ہو گئی۔ اب عورتیں اس کو تانا دینے لگی، تانا یہ دینے لگی کہ دیکھو خود ایک غلام کو انہوں نے منڈی سے بازار سے خریدا اور آج خود اس پر عاشق ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب تانا دینے لگی تو ان کو غلام کہتی تھی، جب تانا دیتی تھی تو بے ادبی کا لفظ بولتی تھی، گستاخی کا لفظ بولتی تھی۔ حیا، ادب اور گستاخی، حیا اور ادب سے محروم تھی کہ اپنے ہاتھوں کے خریدے ہوئے غلام پر کاشف ہو گئی۔ وہ جدھر جاتی اس کو تانے ملتے، جدھر جاتی تانے ملتے، وہ پریشان ہو گئی۔ تو اس نے پھر سوچا کہ میں اس کا کوئی حل تلاش کروں کہ تانوں سے تو بچوں، تانوں سے بچوں۔ وہ چلتے چلتے شاید کسی عارف کے پاس جا پہنچی، عارف کے پاس جا پہنچی، اور اس نے کہا کہ عورتیں تو کھا گئی مجھے اور ہر وقت تانے دیتی ہیں کہ میں عاشق ہو گئی ہوں فلاں پر،
تو مجھے کوئی راستہ بتا دو کہ میں کس طرح اپنی عزت بچاؤں، طعنوں سے بچوں۔ اس کی خوش نصیبی کہ کسی فقیر کے پاس جا پہنچی ہوگی، عارف کے پاس پہنچی ہوگی۔ اگر بدقسمتی سے کسی فتویٰ باز مولوی کے پاس پہنچ جاتی تو شاید وہ اس کو بھی خراب کرتا۔ اس کی قسمت بچ گئی، اس نے کہا کسی فقیر کے پاس، کسی صوفی کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس پہنچی، اس نے کہا بی بی تیرے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ اصل میں یہ نکتہ سمجھانا چاہتا، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ یہ سارے جھگڑے تانے نہ دیکھنے کے ہیں۔ تو نے دیکھا ہے سو تو پاگل ہوئی پھرتی ہے، انہوں نے دیکھا نہیں تو وہ تجھ پر تانے نہ لگائیں تو اور کیا کرے، تو تھوڑا سا انہیں بھی دکھا دے۔ تو ایک مجلس سج گئی، ان تمام زنان مصر کو بٹھا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دے دیے، چھریاں دے دی، یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ایک بار یہاں سے گزر جائیں، اور جب یہاں سے گزریں تو ایک لمحے کے لیے اپنے چہرے سے رخ انور سے نقاب پلٹ لیں، پردہ اٹھا لیں، ایک لمحے کے لیے، تاکہ ایک لمحے کے لیے وہ بھی دیکھ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام گزرے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سب نے سن رکھا ہے، سب نے، مگر میں اس میں سے ایک نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب گزرے آپ نے پردہ اٹھایا، اور زنان مصر کو یہ حکم تھا کہ جب تم انہیں دیکھو تو اس وقت اپنی پھل کاٹ کے کھانے لگ جانا۔ بس یوسف علیہ السلام گزرے، نقاب پلٹا، زنان مصر کی نگاہیں جو چہرہ یوسف پہ پڑی تکتی ہی رہ گئی، تکتی رہ گئی۔ پھر چھریاں چل گئی، پھل ہاتھوں سے گر گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، اور انہیں کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گیا، پھل گر گئے، ہاتھ زخمی ہو گئے ہر ایک کے، تو تب بے ساختہ کہنے لگی ہاشا اکبر نہ ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ فلما رأینہ اکبر نہ ہوں وقلنا ہاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی خدا کی قسم جب چہرہ یوسف پہ نگاہ پڑی، ان کے حسن کو، جلوے کو دیکھا تو دیوانہ ہو گئی، اور ہاتھ کٹ گئے تو کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے، خدا کی قسم یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتے، ان کی بشریت مقدسہ کا انکار تو نہیں ہو سکتا، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جب تک نہ دیکھا تھا، بشر بشر کی رٹ تھی، غلام غلام کی رٹ تھی، جب ایک نگاہ حسن یوسف پہ پڑ گئی تو بشریت تھی، مگر جب تک لیا تو بشر ہونے کا نام نہ لیا، اور کہا یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی ان کی بات کو پھر رد نہ کیا کہ یہ غلط کہہ رہی ہو، بشر تو یہ ہیں، رد نہ کیا، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے جانا جس مقام پہ تمہیں پہنچانا چاہتا تھا تم ایک نگاہ سے پہنچا۔ تو جب تک دیکھا نہ تھا تب تک تانے ہی تانے تھے، زبانیں رکتی نہ تھی، جب تک لیا زبانیں بند ہو گئی اور بشر ہونے کا انکار کر دیا۔ تو اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ سارے جھگڑے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک نگاہیں تکتی نہیں ہیں، اور جب کوئی تک لیتا ہے تو زبان بند ہو جاتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی۔